السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلدستہ چینل۔ آج کا مضمون ہے رحیم دادا کی چھڑی۔ ننھے ببلو کی شرارتوں سے سب بھی تنگ تھے۔ ابا میاں کتنی مرتبہ اس کی حرکتوں پر اسے سزا دے چکے تھے، لیکن وہ سدھرتا ہی نہیں تھا۔ جب گھر والے اس کی شرارتوں سے عاجز آ جاتے اور اسے سزا ملتی تو وہ اپنی پھوپھی اماں کے گھر بھاگ آتا، جو ان کے محلے سے تھوڑی دور رہتی۔ پھر جب پھوپھی اماں کے پڑوسی ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے ابا میاں سے رابطہ کرتے تو وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ ہر کوئی اس سے تنگ تھا۔ رحیم دادا پھوپھی اماں کے گھر کی طرف رہا کرتے تھے اور ایک اچھے نیک انسان تھے۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اولاد کوئی تھی نہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے اور ایک چھوٹی سی کٹیا میں عبادت کرنے میں مشغول رہتے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو رحیم دادا ہر طرح ان کی مدد کرتے۔ کبھی کوئی بیمار ہوتا، ہر طرح سے اس کا خیال کرتے۔ وہ کبھی کوئی فالتو بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کا دل دکھاتے تھے۔ رحیم دادا اکثر اپنے ساتھ ایک چھڑی رکھتے تھے۔ ایک دن ببلو سیر سپاٹا کرتے رحیم دادا کے کٹیا کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان کا وضو کا لوٹا صحن میں رکھے دیکھا تو اسے شرارت سوچی۔ اس نے جلدی سے وہ لوٹا جنگل میں چھپایا اور وہ آرام سے وہاں سے چلتا بنا۔ جب نماز کا وقت ہوا اور رحیم دادا اپنا لوٹا اٹھانے گئے اور وہاں نہیں تھا، نماز کو دیر ہو رہی تھی، انہوں نے چھڑی سے کہا، جس کسی نے بھی یہ شرارت کی ہے اسے فوراً لے کر آؤ۔ ببلو آم کے باغ میں آم کھانے میں مصروف تھا۔ تب ایک چھڑی نے آ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اب تو ببلو جتنا بچتا چھڑی اتنا ہی اسے مارتی۔ مارتے مارتے چھڑی ببلو کو رحیم دادا کے پاس لے گئی۔ رحیم دادا نے کہا، ہمارا لوٹا دے دو۔ ببلو نے فوراً جنگل سے لوٹا لا دیا۔ نماز کے بعد رحیم دادا مسکرانے لگے اور ببلو معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ رحیم دادا کہنے لگے، بیٹے، میں جادوگر نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوں جیسے تم ہو۔ یہ فرق ہے کہ میں تمہاری طرح شرارتی نہیں۔ ببلو کہنے لگا، پھر آپ کے پاس یہ جادوئی چھڑی کہاں سے آئی؟ میں تو باغ میں تھا اور چھڑی نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ دادا نے کہا، نیک کام کرنے والے کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یہ چھڑی ایک تحفہ ہے جو رحم دل پری نے تحفے میں دی تھی۔ میں اسے عام طور پر استعمال نہیں کرتا، لیکن آج تمہیں یہ سمجھانا ضروری تھا، صرف دوسروں کو تنگ کرنے میں ہی مزہ نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ایک نہایت دلچسپ کام ہے۔ ببلو کہنے لگا، مجھے اس شرارت کے لیے کافی سزا مل گئی ہے، اب مجھے جانے دیں، آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ رحیم دادا کہنے لگے، ایک شرط پر آج تمہیں یہاں سے جانے دوں گا کہ آئندہ تم کسی کو پریشان نہیں کرو گے اور روزانہ میرے پاس پڑھنے آؤ گے، ورنہ تم جہاں بھی ہوگے میری چھڑی تمہیں میرے پاس لے آئے گی۔ ببلو نے وعدہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ ببلو کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی شرارت کے علاوہ اچھا بچہ بننے میں بھی بہت مزہ ہے۔ پھر وہ ایک بہت اچھا اور سب کی مدد کرنے والا بچہ بن گیا، بالکل ویسے ہی جیسے رحیم دادا سب کی مدد کرتے تھے۔